الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فاكون من المحسنين بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تو میں آپ سب حضرات کو بھی اپنے ان احساسات میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ نہایت مسرت اور خوشی کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں فی الواقع اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسانوں میں سے سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا حمد، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو بھی انعام و اکرام اللہ اپنے کسی بندے پر کرے اس کے لیے فرمایا کہ اس کا تذکرہ کیا کرو، بیان کیا کرو۔ میری جو خوشی کی اور مسرت کی اور اطمینان کی کیفیت ہے اپنی حیات دنیاوی کے اس آخری دور میں، اس کی شدت کا اندازہ آپ اس عام اصول کے حوالے سے کر سکیں گے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، اشیاء کی اصل حقیقت ان کی ازداد کے حوالے سے، ضد، اینٹونیمز، ان کے حوالے سے کھلتی ہے۔ دن کی حقیقت واضح ہوتی ہے رات کے حوالے سے، فرق و تفاوت کیا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کے ایک مقام پر ایک ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے ایک تمثیل کے پیرائے میں کہ جو حسرت کی انتہا ہے، انتہائی حسرت کی کیفیت۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 ہے۔
اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، اس میں کھجور کے درخت بھی ہوں، انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور وہ ہر طرح کا پھل دیتا ہو، ہر طرح کے اس میں پھل موجود ہوں، ہرا بھرا باغ، پھل دینے والا باغ۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اسے اب بڑھاپے نے آ لیا ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے ہوں، اولاد ہو چھوٹے چھوٹے۔ اس کیفیت میں اس باغ پر اگر کوئی باد سرسر، کوئی آتش بھری آگ بھری ہوا جو ہے وہ آ جائے، آندھی آ جائے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اس باغ پر آ پڑے ایک آندھی، ایک جھکڑ جس میں آگ ہو، سارا باغ جھلس کر رہ جائے، فَاحْتَرَقَتْ، پورا باغ جل جائے۔ اب حسرت کا اندازہ کیجئے، ساری عمر کی کمائی تھی یہ باغ، ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں، جب جسم و جان میں توانائی تھی اس سب کو انویسٹ کیا تھا اس باغ میں، اب بڑھاپا ہے، دوبارہ محنت کرنے کی نہ ہمت ہے، نہ فرصت ہے، نہ مہلت ہے، اولاد چھوٹی چھوٹی، اور باغ اس کی نگاہوں کے سامنے جل کر خاکستر ہو گیا۔ حسرت کی انتہا، کیا سوچے گا، کیا احساسات ہوں۔ اب اس کے بالکل برعکس آئیے، ایک ایسا بوڑھا باغبان جس نے جو باغ لگایا ہو وہ اس کے سامنے خوب پھل رہا ہو، پھل دے رہا ہو، اور وہ دیکھے اور مطمئن ہو، اور اس کی اولاد بھی اس باغ کی خدمت کے اندر لگی ہوئی، اولاد بھی اس بچپنے کے دور سے گزر آئی ہو، اس کی پوری طرح دست و بازو بن چکی ہو، اس کے مشن میں، اس کے کام میں، اس کے مقصد زندگی میں شریک ہو۔ وہ جب اپنے باغ کو ہرا بھرا دیکھتا ہے تو جتنی خوشی اس کو ہوگی، جتنی مسرت اسے ہوگی، جتنا شکر وہ اللہ کا کرے گا، جس طرح کے حمد اس کے قلب کی گہرائیوں میں سے ابھرے گی، وہ ہے میری کیفیت۔ میں نے سن 65 میں ایک باغ لگانا شروع کیا تھا، اس کی کچھ تفصیل آج نوید احمد صاحب نے جو تھوڑا سا بیان ہوا تھا انجمن کے تعارف میں، وہ سامنے آئی ہے۔ 33 برس کی عمر، اب 32واں سال اس کا ہے، 65واں سال اب مکمل ہو رہا ہے عمر کا۔ دعوت رجوع القرآن، درس قرآن، مرکزی انجمن خدام القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں۔ انجمن کے بطن سے کتنی ہی انجمنیں، اکیڈمی کے بطن سے کم 2 مزید اکیڈمیز وجود میں آ چکی ہیں۔ میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں یہ باغ ہرا بھرا ہے، پھل رہا ہے، پھول رہا ہے۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت مسرت کی بات ہے، جتنے بھی نوجوان اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ سب میرے معنوی فرزند ہیں، وہ میری معنوی اولاد ہے، لیکن یقیناً اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے مجھے جبکہ میں اپنی صلبی اولاد کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل بہت کم لوگوں سے۔ میں نے آج جمعے کے اپنے خطاب میں آپ کو بتایا تھا، خواب یہ کتنا پرانا ہے۔ 1915 میں خواب دیکھا ابوالکلام آزاد نے دارالارشاد